اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بھی جو ان میں ہیں، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار اور نہایت بخشنے والا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر ساتوں آسمان، زمین اور ان سب کے درمیان جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کی تسبیح کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور اللہ رب العزت بہت زیادہ ہی بردبار ہے اور بہت زیادہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ کائنات کی پھیلی ہوئی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی شان عالی کو بیان نہ کرتی ہو، مگر انسان جسے تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے، انس اور جن کو تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے، پھر وہ اپنے اس اختیار کو صحیح سے استعمال نہ کرتے ہوئے اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت سے پہلو تہی کرتے ہیں، وہ باتیں اللہ کے بارے میں کہتے ہیں جس سے اللہ کی شان پر حرف آتا ہے، گستاخی کے پہلو نکلتے ہیں، اپنے تصور سے، اپنے ذہن سے ایسی ایسی مثالیں، ایسی ایسی باتیں اللہ کے لیے منسوب کرتے ہیں جس سے اللہ رب العزت کی ذات بالکل بری ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ لہٰذا یہاں پر فرمایا گیا کہ اے انسانوں اور اے جناتوں، تم دیکھو یہ جو چاروں طرف تمہارے مخلوق پھیلی ہوئی ہے، چاروں طرف جو یہ کائنات ہے، ایک وسیع کائنات جس کا تم ادراک بھی نہیں کر سکتے، یہ ساری کائنات اور اس کے اندر موجود ہر شے، ذرہ ذرہ، تمام مخلوقات سب اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہیں۔ گویا کہ یہ کہنے کا بھی اشارہ ہے کہ اگر تم اللہ کی شان میں، اگر اللہ کے لیے اگر تم عبادت نہیں کرتے ہو تو اللہ کی شان میں کوئی اس سے حرف نہیں آئے گا، اللہ کی شان میں اس سے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پوری کائنات اللہ کے سامنے سرنگوں ہے، پوری کائنات اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایک تم ہی ہو جو بے خوف ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ کی گستاخیاں کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا رحم و کرم یہ ہے کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، وہ تمہیں زندگی دیے ہوئے ہے، اور تمہیں ہر چیز سارا آرام مہیا کیے ہوئے ہے۔ یہ اللہ کی بردباری ہے، یہ اللہ رب العزت کی شان غفاری ہے کہ وہ ان تمام گناہوں کے باوجود، اتنی جرأتوں اور گستاخیوں کے باوجود، تمہاری اتنی کمیوں کے باوجود، تمہارے اس مجرمانہ کردار کے باوجود، اللہ رب العزت تمہیں رزق دے رہا ہے، تمہیں زندگی دے رہا ہے، تمہیں زندگی کے تمام اسباب مہیا کیے ہوئے ہے، تمہارے اوپر اپنی مغفرت پھیلائے ہوئے ہے، اور اپنی رحمتیں تم پر انڈیل رہا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، وہ اس کی بلند بالا شان ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ جو تسبیح ہے، یہ آسمان اور زمین کی جو یہ چیزیں ہیں اور ان کے درمیان میں جو مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوقات، لا تعداد مخلوقات، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اب یہ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح کے معنی اللہ کی تنزیہ کے ہیں، یعنی اسے ہر عیب اور کمی سے پاک قرار دینا، اور اسی میں اس کی اطاعت اور عبادت اور پاکیزگی بیان کرنے میں مستعدی اور تیزی دکھانا ہے۔ اچھا، کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ چیزیں زبان حال سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، یعنی ان کی حالت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ انہیں بنانے والا ہر قسم کے عیب سے یا عاجز ہونے سے پاک ہے، مگر یہ بات درست نہیں ہے۔ اس طرح کی تعویل جو ہے وہ اس صورت میں ہے جب یہ چیزیں اپنی زبان سے تسبیح نہ کر سکتی ہوں، حالانکہ قرآن مجید سے ہی ثابت ہے کہ ہر چیز میں سمجھ اور ادراک ہے، اور اس کو اپنی عبادت اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، لیکن ان کی اپنی زبان ہے جسے ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں موجود ہر شخص اور پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے متعلق فرمایا کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سورہ نور۔
ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، یعنی ان کا اپنا طریقہ ہے، اپنا طریقہ عبادت ہے، صلات اور اپنی تسبیح وہ انہوں نے جان لی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اس میں کہ بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے ہمراہ، یعنی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں پر سورہ صاد میں ذکر کیا گیا، انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورۃ کل لہ اواب، یعنی بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے ہمراہ مسخر کر دیا، وہ دن کے پچھلے پہر اور سورج چڑھنے کے وقت تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جبکہ وہ اکٹھے کیے ہوئے ہوتے، سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی بھی سکھا دی تھی۔ سورہ نمل کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، آیت نمبر 16 میں، اور اسی طرح چیونٹیوں اور پرندوں کے ساتھ ان کی گفتگو بھی موجود ہے سورہ نمل میں۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ مگر یہ کہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو تسبیح کرنا ہے یہ زبان سے، زبان حال یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے اپنی زبان سے تسبیح کرنا، زبان قال سے تسبیح کرنا مراد ہے، اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر کتاب المناقب باب علامات النبوۃ فی الاسلام میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کی تسبیح سنتے تھے جبکہ وہ کھایا جا رہا ہوتا تھا۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ جماعتات اور نباتات کے اندر بھی سمجھ موجود ہے، ان کے اندر بھی زبان موجود ہے، مگر ہم اس زبان کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت تمام لوگوں کے ساتھ میں، تمام لوگ اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہر چیز اس کی حمد بیان کرتی ہے، لیکن اس کی شان غفاری اس قدر ہے، صفت کریمی اس قدر ہے، اللہ رب العزت کا معاف کرنا اس قدر ہے، اور اس کی بردباری اس قدر ہے کہ وہ انسانوں اور جناتوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لوگ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کسی کو اس کا بیٹا کہہ دیا، کسی کو اس کی بیٹی کہہ دیا، کہیں جو مخلوقات ہیں ان کو اللہ کے ساتھ میں شریک مان لیا، ان کو مختار کل مان لیا، ان کے لیے وہ عقیدے رکھے کہ یہی سب کچھ کرنے والے ہیں، یہی سب کچھ عطا کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود، ان تمام جرأتوں اور گستاخیوں کے باوجود، اللہ رب العزت انسان پر اپنا کرم کیے ہوئے ہے، اپنا رحم کیے ہوئے ہے۔ یہ اس کی شان ہے، بلند بالا شان۔ کتنا اچھا ہو کہ یہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنی کمزوری کو پہچانے، اپنی عاجزی کا اعتراف کرے، اور اپنے خالق کے بلندی کو جانے، اپنے خالق کی عظمت کو پہچانے، اللہ رب العزت کی عظمت کو پہچانے، اور اللہ کے سامنے سرنگوں ہو جائے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اس کے لیے عبادتیں خاص کرے، اسی کو پکارنا ہو، اسی کے سامنے عجز ہو، اسی کے سامنے نیاز ہو، اسی کے سامنے سجدے ہوں، اسی کو آواز دینا ہو، اسی کو ندا دینا ہو، قسمیں اسی کے نام کی کھانا ہو، محبت اسی سے زیادہ کرنی ہو، جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ کاش کی ہم تمام لوگوں کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، اور ہم اپنے خالق اور مالک کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے بن جائیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے عبادت کرنے والے بن جائیں، اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے والے بن جائیں۔ بندہ جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ آسمان اور زمین کو بھر دیتا ہے اس کی نیکیوں سے، اس قدر وہ عطا کرنے والا ہے، اس قدر وہ دینے والا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ بندہ اللہ سے غافل ہو کر شیطان مردود کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور وہ مخلوقات ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس کی ساری سرگرمی، ساری دوڑ دھوپ، ساری محنت اسی دنیا میں ضائع ہو رہی ہے۔ وہ بلند بالا منصب حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مخلوقات کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے، اور خالق کائنات کی طرف اس کی توجہ بالکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنے کی، اس کی عبادت کرنے کی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اس طریقے پر ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔